کوئی عالم علم دین حاصل کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے پہچانے، میری شہرت ہو، میرا نام لیں، مولانا کتنا اچھا بیان کرتے ہیں، کیا تفسیر کرتے ہیں، کیا وعظ کرتے ہیں، یہ نیت ہو، یا پیسہ کمانا اور اس طرح کی اور کوئی نیت ہو۔ حدیث کا مفہوم سن لیجئے، فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عالم قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو آقا نامدار سرور کونین صاحب قاب قوسین حبیب کبریا خاتم الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ انتہائی احترام کے لائق سامعین حضرات، آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174، 175، 176 یہ 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو چھپانے کی وجہ سے یہودیوں کی مذمت۔ اصل میں یہ آیت کا شان نزول پہلے سمجھ لیجئے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 159، آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر۔ کن لوگوں پر؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ کی لعنت ہے، اور جتنے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں ان سب کی لعنت۔ تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں، حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے، اس میں حضرت براء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ لعنت کون کرتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو چھپاتا ہے اس کے اوپر لعنت اللہ رسول کرتے ہیں بس؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث کا خلاصہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اوپر لعنت کرتا۔ معمولی بات نہیں ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ آیت اور جو آج تلاوت کی گئی اس کے بارے میں علماء تفسیر فرماتے ہیں کلتا الآیتین نزلت فی الیہود فی الدرجہ الاولی، کہ پہلے درجے میں تو اس سے مراد یہود ہے، یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی یہودی یہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسلام سچا دین ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، اور قرآن سچی کتاب ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے چھپایا۔ کیوں چھپایا؟ ریزن اس آیت میں ہی آگے آ رہا ہے۔
تو پہلے درجے میں یہودی مراد ہے، دوسرے درجے میں میں بہت ڈرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ثم فی من شابہ الیہود من علماء السوء فی الدرجہ الثانی، دوسرے درجے میں وہ برے علماء سوء ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات چھپاتے ہیں ویسے ہی جیسے یہودیوں نے چھپایا، یعنی وہ علماء اکرام بھی ہیں مراد ہے۔ اس میں ہم بھی آ سکتے ہیں، ہم بھی آ سکتے ہیں، کب؟ جب ہم حق بات کو چھپاتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہاں پر تو لعنت تھی، فَكُلُّ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا أَنزَلَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ بَيَّنَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ فَهَذَا مَلْعُونٌ، ہر ایک انسان جو علم کو چھپاتا ہے، کون سے علم کو؟ جس علم کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، اللہ کا کلام کہتے ہیں، یا او بینہ علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جس کو بتلایا گیا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں ہم کو اللہ کے نبی کی زبانی ہی ملا ہے، لیکن قرآن وحی متلو ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ بھی وحی ہے۔ تو جو چھپاتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القیامت بلجام من النار، کہ یعنی کسی شخص سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا کسی عالم سے، اور وہ اس حکم کو چھپا دے کسی سے ڈر کر، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے۔ 3 کنڈیشن ایسی ہے جہاں پر علم کو چھپانے کی گنجائش ہے، 3 کنڈیشن۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ عالم صاحب کے علاوہ اور بھی علماء موجود ہیں وہاں پر، تو وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نہیں تو کوئی اور عالم بتا دے گا تو پھر ٹھیک ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ خود عالم صاحب کو ہی مسئلہ نہیں پتا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، مجھے ہی نہیں معلوم، تو یہ چھپانے میں نہیں آئے گا، گنجائش ہے۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایسا مسئلہ ہو، اتنا باریک ہو کہ وہ عام عوام کو نہیں بتلانا چاہیے۔ آج آپ کو نئی بات معلوم پڑے گی، ہر مسئلہ پبلک میں نہیں بتانا پڑتا۔ بقول حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، بعض لوگ عقل کے اعتبار سے نابالغ ہوتے ہیں، اور علماء جو بات کہتے ہیں نا بغیر دلیل کے نہیں کہتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرمایا کہ اگر تم عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح سمجھ نہ سکے، اگر تم عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح سمجھ نہ سکے تو ان کو تم فتنے میں مبتلا کر دو۔ عقل چھوٹی ہے نا ان کی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بخاری میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل اور فہم برداشت کر سکے۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں، تکذیب کریں، اور ممکن ہے کہ اس سے انکار کر بیٹھے؟ چھوٹا بچہ ہے کوئی نابالغ، اس کو کسی نے قبرستان لے کر چلا گیا، اس نے قبرستان میں گیا اور دیکھا کہ قبر جہاں پر کھودی گئی وہاں پر پہلے بھی کوئی قبر تھی، اس کی ہڈیاں وغیرہ نکلی ہیں۔ اب وہ بچہ مسجد میں آیا، مولوی صاحب حدیث پڑھ رہے تھے عذاب قبر کی، جس میں تھا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور وہ بچہ کہہ رہا مولانا آپ نے حدیث پڑھے قبر میں عذاب ہوتا ہے، میں نے جا کر دیکھا تو وہاں پہ ہڈیاں نکلی، کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟
ابھی اس کی عقل چھوٹی ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ بیٹے ہمارے پکے ایمانیات میں سے، ہمارے پکے بلیو میں سے یہ بھی ہے کہ ہم آخرت کا ایمان رکھیں، آخرت پر ایمان رکھیں، عذاب قبر پر ایمان رکھیں۔ ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی اتنا سمجھ جاؤ، انشاءاللہ جیسے جیسے تم بڑے ہوگے تم کو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اسی لیے علماء اکرام کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی عقل اور فہم کے حساب سے ان سے بات کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا علماء اکرام کو یہ کہتے ہوئے کہ ھذا مما یعرف ولا یعرف، کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کو علماء نے تو جاننا چاہیے، عام لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری تاریخ بھری ہے ان آیتوں پر عمل کرنے والے اکابرین سے۔ ایسے بڑے بڑے علماء اکرام ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جان دے دی لیکن حق بات کو نہیں چھپایا۔ اب آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر دو چار اس کی تفسیر میں اس سے متعلقہ باتیں بتلاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب، اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مال، یعنی پیسہ لے کر مسئلہ بدل دیا، پیسہ لے کر فتویٰ بدل دے، یہ بات کا آیت میں حکم ہو رہا ہے۔ پیسہ لے کر دو لوگ عالم صاحب کے پاس آئے ہیں، ایک مالدار ہے، ایک غریب ہے، تو غریب حق پر ہے، مالدار نہ حق پر ہے، پیسے کی لالچ میں مولانا اس کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ یہ عالم کی شان نہیں ہے، نہ یہ زیب دیتا ہے کسی عالم کہ پیسہ لے کر، اور یہودی یہی کرتے تھے، پیسہ لے کر تورات کے حکم کو بدل دیتے، انجیل کے حکم کو بدل دیتے۔ اب اس میں ہے کہ بھئی کسی چور نے چوری کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو یہ بدماش اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے۔ مالدار کا بچہ ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ممکن نہیں ہے کہ ہو بہو ایسے ہی ہو۔ مالدار کا بچہ ہے، منہ کالا کر دو، چپلوں کا ہار پہنا دو، گدھے پہ بٹھا کر گھما دو، ہو گیا ختم۔ تم کو کس نے حکم دیا اللہ کا حکم بدلنے کا؟ بالکل نہیں بدل سکتے آپ۔ بڑی ذمہ داری ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی جو جمعیت علماء کے جہاں تک میرا علم ہے پہلے صدر ہے، جا رہے تھے انگریز کی عدالت میں بحث کرنے کے لیے، جنگ آزادی میں جنگ کر رہے ہیں، مجاہد ہے جنگ آزادی۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت انگریز جج جو ہے بڑا خطرناک ہے، غصے والا ہے، تیز ہے۔ تو حضرت نے اپنے بغل اٹھایا، اندر سے کپڑا نکال کر بتایا، سفید کپڑا، کہا کہ اسی لیے میں اپنا کفن کا کپڑا ساتھ لے کر آیا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے جہاں تک میرا علم ہے انگریزوں کی حکومت کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ یہ حکومت ظالم حکومت ہے، ان کے خلاف جہاد فرض ہے، تو تمام لوگوں نے ہندوستان کے اس وقت جو تھے سب نے جنگ کی تھی، انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ وہ دینے والے کون تھے؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے فتوے کی یہ طاقت تھی کہ دنیا جھک جائے تو جھک جائے، لیکن مسلمان جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے انگریزوں کے سامنے۔ انہی کے فتوے کا اثر تھا کہ شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جیسا مجاہد کھڑا ہوا، جن کی شہادت پر انگریز جرنیل نے، آفیسر نے یہ کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ جب ہمارے علماء اکرام اس ملک کے لیے خون بہا رہے تھے، اور سے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں، جب ہمارے اکابر اس ملک کی آزادی کے لیے خون بہا رہے تھے، یہ اس وقت خون بہا رہے تھے جب عام آدمی کا پسینہ بھی نہیں بہا تھا۔ معمولی بات نہیں رہتی۔ آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، حدیث میں فرمایا سب سے افضل جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا، وہ ہمارے اکابر نے کر کے بتلائے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بہت تھوڑی قیمت میں اللہ کے احکامات کو بیچ دے. بڑا نازک مسئلہ ہے. اس میں ایک بات کی البتہ گنجائش ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ کوئی اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو نہیں، اس کو بدل دو. فلیغیرہ بیدہ، اس کو بدل دو. غیر یغیر بدلنے کے معنی میں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تم برائی دیکھنے کے بعد تو کم سے کم اس برائی کو اپنے زبان سے روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو دل میں برا سمجھو. اور دل میں جب برا سمجھ رہے ہیں اور اس شخص کو آپ نے دعوت دے دی ہے، ان کو بتلا دیا ہے، اس کے بعد بھی وہ نہیں رک رہا ہے گناہ سے، تو پھر اس کے ساتھ مت رہو. اتنی گنجائش ہے. ایسے کئیوں واقعات ہیں اگر آپ پڑھیں گے جس پر مسلمانوں نے ان آیتوں پر عمل کیا ہے. کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے مسلمانوں کی یہ بات کو دیکھ کر. ایک واقعہ بتلاتا ہوں، یو پی کی بات ہے. انگریزوں کی حکومت تھی، جھگڑا ہو گیا، مسجد کے سامنے اوپن اسپیس پڑا ہوا تھا. اس کے بارے میں ہندوؤں نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ زمین ہماری ہے، مسلمانوں نے بھی دعویٰ کیا ہماری ہے، اور مسلمانوں نے قبضہ بھی کر لیا اس پر. اب انگریز کی عدالت میں کیس گیا. ایک طرف مسلمان، ایک طرف ہندو لوگ کھڑے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں زمین ہماری ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہماری ہے. دونوں کے وکیلوں نے آرگومنٹ پیش کیا اپنا. انگریز جج بہت ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ تم دونوں کے درمیان کوئی ایسا فریق ہے، کوئی ایسا انسان ہے کہ جو کوئی بات اس معاملے میں فیصلے کی کہے تو تم دونوں مان لو گے. تو ہندوؤں نے کہا کہ ہاں، مولانا مظفر حسین ہے. غیر مسلم بول رہے ہیں، اگر وہ بول دیں آ کر یہ زمین مسلمانوں کی، ہم چھوڑ دیں گے. کہا بہت اچھے، بلاؤ ان کو. مولانا کو بلایا گیا. مسلمان تو خوش ہو گئے، اپنا آدمی ہے، اپنی بات کرے گا، اپنے مولانا ہے. مولانا نے کہا کہ زمین ہندوؤں کی ہے جج صاحب، مسلمانوں نے ناحق قبضہ کیا ہے. جو گالیاں دی ہیں مسلمانوں نے مولانا کو، قوم کا ساتھ چھوڑ دیے، یہ کر دیے. ہم اصل میں کیا سمجھتے ہیں، ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے ایمانی کریں گے لیکن ہم ایمان والے، اللہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے. اللہ کبھی بھی ناانصافی کرنے والے کے ساتھ نہیں رہتا، اگرچہ کہ ناانصافی کرنے والا کلمہ پڑھنے والا ہو. ایک آیت، ایک حدیث آپ نہیں بتا سکتے اس. نہ اللہ رہتے ہیں نہ اللہ کے رسول رہتے ہیں. وہ منافق، وہ یہودی کا واقعہ یاد کیجئے جو اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا. یہودی اور ایک منافق مسلمان. کہا کہ حضور فیصلہ سنائیے. حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا. وہ منافق نے کہا کہ ہم عمر سے جا کے اور فیصلہ لیں گے. حضرت عمر کے پاس پہنچے. حضرت عمر کے پاس پہنچتے ہی وہ یہودی نے کہا عمر بات سنو، ہم پہلے اللہ کے نبی سے فیصلہ لے کر آئے. حضرت عمر نے کہا صحیح بول رہا ہے یہ یہودی. منافق نے کہا ہاں صحیح کہہ رہا ہے. کہا یہیں ٹھہر. اندر گئے، لے کر آئے تلوار، اس کی گردن اڑا دی. کیوں؟ اللہ کے نبی ہماری طرح نعوذ باللہ کیوں نہیں سوچے؟ ارے اپنا والا ہے، مسلمان ہے. نہیں، ناانصافی پر ہے، ظلم پر ہے، ایمان والا بھی ہے تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں ہے. تو جب مولانا مظفر حسین نے کہا نا کہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں نے ناحق قبضہ کیا ہے، مسلمان ناراض ہو گئے. انگریز جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور ایک جملہ کہا یا لکھا وہ سننے لائق ہے. انگریز جج نے کہا کہ آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے.
ہم سب کچھ کر لیں گے اور پھر اللہ ہمارے ساتھ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کبھی بھی نا انصافی کا نہ حکم دیتا ہے نہ ساتھ ہوتا ہے۔ بات آ گئی تو ایک بات بتا دوں، دوسرا خطبہ پڑھا جاتا ہے نا جمعہ کے اندر، اب یہ خطبے کا بھی مطلب سیکھا کرو۔ کوئی علی گڑھ کے ایک صاحب ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے بات جاری ہے، اللہ کرے ان تک پہنچ جائے، منکر حدیث ہے۔ انہوں نے عنوان قائم کیا ہے جمعہ کے خطبے کا قتل کس نے کیا، اور نہ جانے کیسی کیسی لغویات وہ صاحب بک رہے ہیں۔ ایک عام آدمی سمجھے گا کہ یار یہ تو بہت صحیح بات کر رہا ہے، لیکن ان کے اندر کیا غلطیاں ہیں وہ علماء اکرام ہی پکڑ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ آج علماء کے لباس میں غیر علماء بہت آ گئے ہیں جن کا اس آیت کے اندر اشارہ ہے۔ وہ اگرچہ ان کو دنیا کہتی ہوگی عالم، لیکن وہ عالم نہیں ہے۔ جیسے انجینئر علی مرزا ہے پڑوسی ملک کا، جاوید غامدی ہے پڑوسی ملک کا، ساحل ادیم ہے پڑوسی ملک کا، اور کوئی شیخ بول کر ہے، محمد شیخ، اس طرح سے اس کا کچھ نام ہے۔ یہ سارے لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور ایسی ایسی انہوں نے گستاخیاں کی ہیں کہ آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ ابھی ہمارے پڑے گاؤں میں بیٹھا ہے جھوٹا نبی، اور ایک پہلے تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ آپ اگر اس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس نے عیسائیوں سے ڈیبیٹ کی ہے، ایسے ہی گیا تھا، پھر جا کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایسے ہی نہیں 70 دعوے کیا اس نے، ایک دو دعوے نہیں، 70 دعوے۔ ان میں سے بعض دعوے یہ بھی ہے کہ میں اللہ کی بیوی ہوں، نعوذ باللہ۔ ہاں، پھر یہ بھی کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، پھر میں ہی مہدی ہوں۔ ایک تو بڑا عجیب واقعہ ہے اور واقعی حقیقت ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا مناظرہ ہو رہا تھا۔ اس کا نام تھا غلام احمد، اور ان کا نام تھا جو ہمارے والے ہیں سمجھو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس نے کہا کہ امام عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ تو نبی ہے، تیری دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگا قرآن میں من بعد اسمہ احمد مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن میں کہا گیا کہ احمد، وہ محمد اللہ کے نبی کا نام ہے، احمد میرے بارے میں، نعوذ باللہ، تو میں نبی ہوں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ تیرا نام تو غلام احمد ہے۔ کہا کہ نہیں، میرا اصل نام جو اللہ نے رکھا ہے وہ احمد ہے، غلام تو میرے ماں باپ نے رکھے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، معیار یہ ہے دلائل کا، تو پھر بات سن، میرا نام بھی عطا اللہ ہے، اللہ میں خود ہوں، اور عطا میرے ماں باپ نے نام رکھا ہے، میں نے تو تیرے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ اب جو اہل علم ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اگر وہ دلائل اختیار کرتا کہ تم اللہ نہیں ہے تو خود بخود وہ بھی نبی نہیں ہے بول کے ثابت ہو جاتا۔ یہ ہوتی ہے بات کرنے کا طریقہ۔ اور ایک لطیفہ ہے اس کے بچے کا، بچے کو جب اسکول میں ڈالتے ہیں نا تو اس نے بھی ڈالا اپنے بچے کو۔ اب بچہ جب نیا نیا اسکول میں ہوتا ہے تو ٹیچر پوچھتے ہیں بیٹا تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں رہتے، تمہارے ابا کیا کرتے، سب بچوں سے پوچھا گیا۔ بعد میں غلام احمد کے بچے کا بھی نمبر آیا، تم کہاں رہتے، فلاں جگہ، ابا کا نام کیا ہے، یہ ابا کیا کرتے ہیں؟ تو بچے نے جواب دیا میرے ابا کا نبوت کا کاروبار ہے، نبوت کا کاروبار ہے۔ یعنی اللہ بھی ایسی مذاق بنا دیتا ہے، یقین مانو۔ حدیث میں فرمایا نا کہ 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ اچھا ایک اور علمی بات واضح کر دوں، حدیث میں آیا ہے 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ آج بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں مولانا 30 سے زیادہ ہیں، اللہ کے نبی نے تو 30 بتائے ہیں، پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب سمجھ لیجئے 30 وہ ہوں گے جو بڑے ہوں گے، جو مشہور ہوں گے، ایسے تو بہت ہوں گے جس کو خناس بلک جائے گا اور وہ کچھ بھی دعوے کریں گے۔ اب جو یہ کام کرتا ہے، یہ یاد رکھیں جتنے نام میں نے بتائے ہیں سارے گمراہ لوگ ہیں۔ ہمارے دارالقضا اورنگ آباد نے تو ان کے بارے میں کھلم کھلا کہا ہے کہ یہ لوگوں کو سننا غلط ہے۔ یہ سارے یا تو شیعت کی دعوت دیتے ہیں، یا انکار حدیث کی دعوت دیتے ہیں، یا جھوٹی نبوت کی طرف، قادیانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور لوگ یہ سب بڑے اچھے سے کہہ دیتے ہیں یار یہ تو بات تو صحیح کر رہا ہے،
تم کیسے سمجھو گے؟ تم ایک کام کرتے ہو، تم اس کے ماہر ہو، تم ٹیلر ہو، تم درزی ہو، تم لائر ہو، تم ایم بی اے ہو، تم ٹیچر ہو یا تم تاجر ہو، تم اپنے فن کے ماہر ہو، تو تمہارے فن کے جب تم ماہر ہو جاؤ تو تم کو کوئی مشورہ دے تو آپ کہو گے نہیں یار یہ تو غلط کہہ رہے ہو تم، میں اتنے دن سے کاروبار کرتا ہوں، یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، اور تم مشورہ اس کا قبول کرو گے جو تم سے زیادہ تجربے کار ہو۔ 3 بوتلیں رکھی ہیں، کائے کی ہے؟ شہد کی۔ ایک بوتل میں پڑا ہوا ہے کہ کسی بچے نے ایک قطرہ اس میں پیشاب کر دیا، آپ تینوں بوتل استعمال نہیں کریں گے، معلوم ہی نہیں کون سی ہے۔ جان کے بارے میں اتنی احتیاط ہے، ایمان کے بارے میں مسلمانوں کی کوئی احتیاط نہیں۔ اس لیے ایک ذرا کڑوا مسئلہ بتا رہا ہوں، اس سے ذرا ہوش میں رہ کر سنیے۔ آج مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مسلمانوں میں کوئی مقتدی نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے۔ مقتدی امام کو بھی مقتدی بولتے ہیں نا، لیڈر، اور جو اقتداء کرتا ہے اس کو مقتدی بولتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا تو میں نے جواب دیا نہیں، یہ آپ کی بات غلط ہے، مسلمانوں میں جتنے مقتدی ہے اتنے کسی قوم میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس سبھی مقتدی ہے، مقتدی کوئی ہے ہی نہیں۔ سمجھ گئے سمجھنے والے بات؟ اسی لیے ایک عالم کا جملہ ہے، ذرا سمجھ کر غور سے سننا۔ اسی لیے آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا، آج دنیا میں اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اللہ اس لیے عذاب دے گا کہ تم مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کہے گا تم مسلمان نہیں تھے، تو جتنے ہمارے پاس مقتدی ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب ہمارے میں اختلاف کیوں ہے؟ اور بھی وجہ ہوں گی، آپ سارے پڑھے لکھے سمجھدار ذہین لوگ ہیں، ایک وجہ مجھ سے بھی سن لیجئے۔ ہم نے ہر ایک نے اپنے ذہن میں دین کا ایک نقشہ بنا کے رکھ لیا ہے، اپنا والا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ شریعت سے میچ ہو، حالانکہ ضروری یہ ہے، ضرورت یہ کہ شریعت سے میچ ہونا چاہیے، لیکن ہر مسلمان نے ایک اپنا والا دین کا نقشہ بنا کے رکھ دیا۔ اب اگر کوئی عالم صاحب، مولوی صاحب وہ بات کریں جو اس کے ذہن میں نقشہ بنا ہوا ہے، پھر تو مولانا بہت اچھی بات کر رہے، سمجھ رہے؟ اور اگر اس کے نقشے سے خلاف گئی، مولانا کو سمجھتا کیا ہو، بند کراؤ آئندہ ہفتے سے تفسیر ان کی، ایسا بول رہے انہوں۔ اللہ کرے ہمارے پاس کا یہ مجمع ایسا نہ ہو، اور الحمدللہ آپ لوگ ایسے ہی ہیں۔ بہت سے لوگ ملتے ہیں نا تفسیر کی بات بولتے ہیں، مولانا یار یہ بات تو ہم بچپن سے ایسا سنے تھے، لیکن آج تفسیر کے ذریعے یہ کریکٹ ہوئی۔ اپنے آپ کو تفسیر سے کریکٹ کرو، ایسا نہیں کہ اپنے ذہن میں کوئی بات بیٹھی ہے تو بولے نہیں مولانا تفسیر میں یہ بات غلط آ گئی، شاید اس کو لکھ کر بھیجو، آئندہ پرنٹ میں اس طرح سے آنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی مجمع تیار کیا کہ جو آپ کہہ دیتے آمنا و صدقنا، برے اور اچھے ہر جگہ ہوتے ہیں، برے علماء ہیں آپ ان کے پیچھے مت چلیے، یہ آیت وہی بتا رہی ہے آپ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چند برے علماء دیکھ لیے اب علماء کے پیچھے ہی چلنا چھوڑ دیے۔ آپ ہر فیلڈ کے لیے اچھا آدمی تلاش کرتے ہیں، آپ کو کرانہ لینے کے لیے اچھی دکان مل جاتی ہے، کپڑے لینے کے لیے اچھی دکان مل جاتی ہے، اسکول پڑھانے کے لیے بہترین اسکول، اور اس بہترین اسکول میں سے بھی بہترین کلاس ٹیچر ہم کو مل جاتے ہیں۔ کہ اللہ یہ پوچھے گا نہیں کہ تم کو اچھے عالم نہیں مل سکے؟ بالکل نہیں، یہ مسئلہ یہ ہم تلاش نہیں کرتے نا۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اسی لیے علماء اکرام کا مقام بہت بلند ہے۔ حدیث میں فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة ان تبغض العلم واهله، کہ عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا ان کو سننے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، 4۔ 5ویں مت بننا، 5ویں یہ کہ تم علم اور اہل علم سے بغض رکھو، اگر یہ کرو گے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، فرماتے ہیں
حدیث نقل کرتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ حوالہ دے کر بات کر رہا ہوں آپ۔ اللہ کے نبی ہم کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، بڑی ذمہ داری ہے علماء اکرام کی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک عالم کو کیسی فضیلت ہے، جیسے اللہ کے نبی خود کے بارے میں فرمایا جیسے مجھ کو تم میں ادنا آدمی پر فضیلت ہے، ویسے ایک عالم کو ایک عام عابد کے اوپر فضیلت ہے۔ اگر یہ بھٹک جائے عالم، اب کہہ رہا ہوں دوسری بات جو ہمارے خلاف ہے، بھٹکنا کہاں تک؟ صرف اتنا جس کو ہم صرف کہہ رہے ہیں، کہ صرف نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ کوئی عالم علم دین حاصل کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے پہچانے، میری شہرت ہو، میرا نام لے، مولانا کتنا اچھا بیان کرتے ہیں، کیا تفسیر کرتے ہیں، کیا وعظ کرتے ہیں، یہ نیت ہو، یا پیسہ کمانا اور اس طرح کی اور کوئی نیت ہو۔ حدیث کا مفہوم سن لیجئے، فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عالم قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو دنیا میں عالم سمجھ رہے ہوں، اللہ کی فہرست میں وہ عالم نہ ہو۔ ہاں، اب اگر کوئی بندہ پیسہ لے کر حکم بدل دے، جیسے یہودیوں نے بدلا تھا، آج قرآن کا حکم بدل دے، حدیث کا حکم بدل دے، اس کا عتاب، اس کا وبال سن لیجئے۔ پہلا وبال ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ ایسا عالم اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ سود کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا، دو لوگوں کی وعید آتی ہے، اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، ایک سود کھانے والا، دوسرا اللہ کے ولی سے جنگ کرنے والا۔ یہ دو لوگوں کے بارے میں حدیث میں اور قرآن میں اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، ان کا یہ کام اصل میں جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھرنا ہے۔ تین قسم کے لوگ ہیں، تین قسم کے۔ ایک یہ عالم جو پیسہ لے کر مسئلہ بدل دے، اس کے بارے میں فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، یاد رہے گا۔ دوسرا فرمایا الذی یشرب فی اناء الفضۃ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، کہ جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ سونے چاندی کے برتن میں کھا رہے پی رہے ہیں جناب۔ دو ہو گئے، اور تیسرا جو ہمارے ٹاپک سے تعلق نہیں ہے لیکن سنتے چلیے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، ظلمن یتیم کا مال کھاتا ہے۔ اور یہ یتیم بعض مرتبہ کوئی اور نہیں ہوتا، اس کا اپنا سگا بھائی اور بہن بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں، کچھ بہن بھائی ہیں جو بڑے ہیں، جوان ہیں، شادی والے ہیں، اور کچھ انہی کے سگے بہن بھائی ہیں جو دودھ پیتے ہیں اور ابا کا اماں کا انتقال ہو گیا، یہ شخص اس معصوم اپنے سگے بھائی اور بہن کی جائیداد کو کھا جاتا ہے۔ غیر تو دور کی بات، اپنے بھائی کا مال کھا جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب اس طرح کا کام کرتا ہے نا کوئی، اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ جہنم بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں، اولاد نافرمان، بیوی نافرمان، پڑوسیوں سے تنگ، رشتہ داروں سے دشمنی، بچے بیمار رہ رہے، پریشان ہو گیا، بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی، علماء کے پاس بھاگ رہا ہے، کوئی شیطان بلا کہ مولوی صاحب اگر جید عالم ہے تو کہنے بھائی شیطان ویطان نہیں ہے، لگتا ہے معلوم ہوتا ہے آپ نے حرام کی دولت بہت سی جمع کی ہے، آپ وہ ساری واپس کیجئے، سارے شیطان نکل جائیں گے۔ کہاں پہ ہوگی؟ بغاوت تلاش کرتے ہیں، سیاسی لوگ عداوت تلاش کرتے ہیں، حرام رزق کھلا کر وہ اپنے بچوں کو عجب ہے ان میں شرافت تلاش کرتے ہیں، اور تمام عمر جو ماں کے قریب بھی نہ گئے،
تمام عمر جو ماں کے قریب بھی نہ گئے، عبادتوں میں وہ جنت تلاش کرتے ہیں. کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا. حدیث میں فرمایا کہ جو گوشت، جو بدن حرام مال سے پرورش پاتا ہے، وہ جہنم کی آنکھ اس کے لیے زیادہ موزوں. تو پہلا سبب جو آنکھ بھرنے کے مترادف ہے، یتیم کا مال کھانے والا، سونے چاندی میں کھانے پینے والا، اور تیسرا وہ عالم دین جو پیسہ لے کر مسئلہ غلط بتاتا ہے، اللہ کے حکم کو بدل دیتا ہے. ایک عذاب یہ ہوگا. دوسرا عذاب ہوگا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات ہی نہیں کریں گے قیامت کے دن. بات نہیں کریں گے تو پھر تو چھٹی ہو گئی نا، مجھے عذاب بھی نہیں ہوگا، جنت بھی نہیں ملے گی. نہیں، بات نہیں کرے گے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی سے بات نہیں کریں گے، غصے سے اور غضب سے، ناراضگی سے، ناخوشی سے بات کریں گے. معمولی بات نہیں ہے. اگر ایمانی غیرت زندہ ہے تو سمجھ میں آئے گی بات کہ اللہ تعالیٰ اگر ناراضگی سے قیامت والے دن جب کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس وقت اللہ ایسی بات کر لے تو میری تو نئی ہی ڈوب گئی. اور آگے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اس کو پاک بھی نہیں کریں گے، یعنی اس کے گناہ معاف نہیں کریں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو لیا ہدایت کے بدلے میں اور عذاب لیا مغفرت کے بدلے میں. اسی طرح کی 2 آیتیں پہلے گزر چکی ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہودیوں کے بارے میں کہ دنیا کی زندگی کی ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اب ان کا عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور سیم آیت منافقین کے بارے میں شروع پارے میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، کہ یہی منافقین ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بڑی عجیب بات، فما اصبرهم علی النار، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر، دوزخ کی آگ پہ کیسے ٹھہر سکیں گے. اور آخری آیت ہے، 5 منٹ میں تفسیر ختم. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، کیا فرمایا؟ یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی ہے کتاب سچی، حق، صحیح. قرآن کریم سچی کتاب ہے، اللہ نے نازل فرمائی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک جو لوگوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، تو بے شک وہ دور کی ضد میں جا پڑے ہیں. قرآن میں کیسے اختلاف کر سکتا ہے کوئی؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں پانی پیتا ہوں جب تک جواب دیجیے. قرآن میں اختلاف کیسے ہوگا؟ قرآن میں پہلی بات اختلاف نہیں ہو سکتا. اختلاف اس کی عقل میں ہے، اور اختلاف قرآن سے ہو سکتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مان رہا، نعوذ باللہ، وہ کافر ہے. تو یہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے نا، قرآن میں اختلاف ڈال رہے ہیں، قرآن کے نام سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں. قرآن میں اختلاف کب ہوگا؟ ذرا غور سے سنیے. قرآن میں اختلاف ہوگا کہ جو تفسیر، جو تشریح، جو ترجمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے، کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ جو علماء کے پاس نہیں گیا، نہ مدرسے میں گیا، وہ بیٹھ کر کہے کہ میں اس آیت کا مطلب بتاتا ہوں، یہ اس طرح سے ہے، ویسا مطلب نہیں جیسے اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، تو یہ اختلاف ڈال رہا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے استاد محترم مولانا مشفق صاحب، مولانا ریاض صاحب کے فرزند، ان کو کوئی اہل تشیع عالم مل گیا. اس نے کہا کہ قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں ایک مسلمان مرد
18 شادیاں کر سکتا ہے ایک ٹائم میں. کیا کہا؟ 18 شادی. انہوں نے کہا کہ 4 کی تو میں سنا تھا اب تک. تو دلیل دو. بولے قرآن سے دیتا ہوں. تو اب دلیل دے رہا ہے، سنیے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، جو عورتوں میں سے تمہیں پسند ہو نکاح کرو. 2 کتنے ہو گئے؟ وَثُلَاثَ 3 کتنے ہو گئے؟ وَرُبَاع 4 کتنے ہو گئے؟ اب سب کو ٹوٹل کرو 18. اب کوئی بندہ اس کی تفسیر، اس کی ترجمہ تشریح سنے، وہ جو کبھی مدرسہ نہیں گیا، کوئی مکتب نہیں گیا، کسی عالم کی صحبت نہیں لیا، وہ بولے گا یار صحیح تفسیر تو کر رہے. قرآن میں لفظ ہے نا مثنا، قرآن میں لفظ ہے ثلاثہ، قرآن میں لفظ ہے رباع. اب اس کو اگر منہ بند کرنا ہے یا اس کا بریک لگانا ہے اس کو، تو اس کے توڑ پر آپ کو وہ تفسیر لانا پڑے گی جو تفسیر جناب محمد رسول اللہ نے کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں مراد یہ ہے آپ نکاح کرو جو عورتوں میں سے پسند ہو، 2 اور نہیں، یا 3 یا 4. 2 اس کو ٹوٹل نہیں کریں گے، 3 اس کو ٹوٹل نہیں کریں گے. حالانکہ وہاں پہ وا کا ترجمہ او کا ہے. 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو. یہ اتنی موٹی مثال دیا میں نے آپ کو جو آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ مسلمان مردوں کو کچھ مسئلہ یاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ برابر معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرد 4 کر سکتا ہے. یہ ماشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے نا. باقی کوئی مسئلہ یاد ہو یا نہ ہو، اس لیے میں نے یہ مسئلہ کھول کر بتا دیا. یہ اس طرح کی بدماشی ان مسائل میں ہوتی ہیں جو آپ کی اور ہماری سمجھ سے بالاتر ہو، اور پھر وہ آپ کو اور ہم کو بھٹکا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ دور کی ضد میں جا پڑے ہیں. وہ دور کی کوڑی رہتی ہے، دور کی ضد میں جا پڑے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اس لیے اس دعا پر تفسیر کو ختم کریں گے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو آخری سانس تک علم دین خاص طور سے علماء حق کی رہبری سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور صحابہ کرام کی اطاعت، الفت، محبت، مودت نصیب فرمائے. ہم سبھی کو زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں چل رہی ہیں. 7ویں سنت ہے نماز سے پہلے کچی پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیز نہ کھانا. ٹھیک ہے. 8ویں سنت ہے کہ جمعہ کے دن